یہ ہیں پاکستان کرکٹ کے باصلاحیت ترین بیٹسمین عبداللہ شفیق۔ لٹرلی باصلاحیت۔ میں واقعتاً مذاق نہیں کر رہا، کیونکہ یہ صلاحیت ہی ہے کہ گزشتہ 22 میں سے 20 اننگز میں ناکامی کے باوجود وہ ٹیم مینجمنٹ کا، کپتان کا اعتماد حاصل کیے ہوئے ہیں۔ یہ سب سے بڑی صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ بغیر پرفارمنس کے بھی ٹیم کے اندر موجود رہیں۔ اب عبداللہ شفیق سے رنز ہوتے نہیں ہیں یا حریف بولر انہیں رنز کرنے دیتے نہیں ہیں، اس کا فیصلہ یا اس کا جائزہ آپ نے لینا ہے، آپ نے بتانا ہے۔ لیکن میں یہاں پر صرف اس صلاحیت کی بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے ہم عبداللہ شفیق کو مسلسل مواقع دیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں عبداللہ شفیق کے کیریئر کے آغاز کی، تو شروع کی 14 اننگز میں عبداللہ شفیق نے لاجواب پرفارمنس دی تھی۔ 14 اننگز میں 850 رنز کیے تھے، جس میں 160 رنز کی ناقابل شکست اور فتح گر اننگز شامل تھی، جبکہ 71.33 کی شاندار ایوریج تھی، اور 14 اننگز میں 3 سنچریاں اور 4 ففٹیاں بھی اسکور کی تھیں۔ لیکن اب لگتا ہے ایسا ہے کہ عبداللہ شفیق کو حریف بولرز نے ریڈ کر لیا ہے، جو انہیں بڑا اسکور کرنے ہی نہیں دیتے، اور یہی وجہ ہے کہ آخری 22 اننگز میں وہ 20 بار 50 پلس اننگز سکور تک جانے سے پہلے ہی آؤٹ ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف 522 رنز کیے ہیں، جن میں ڈبل سنچری شامل ہے، ورنہ جو باقی 21 اننگز ہیں اس کو اگر ملا لیں تو 21 اننگز میں موصوف کے لگ بھگ 300 رنز بنتے ہیں، اور 23.72 کی ایوریج ہے ڈبل سنچری کے باوجود، 1 سنچری اور 1 50 آخری 22 اننگز میں۔ تو یہ پرفارمنس ہے، اور اگر دیکھا جائے تو آخری 7 اننگز میں وہ صرف ایک بار اپنا انفرادی سکور ڈبل ڈیجٹ میں لے کے جا سکے ہیں۔ میلبورن ٹیسٹ میں آسٹریلوی ٹیم کے خلاف 62 رنز کی اننگز کھیلنے کے بعد اگلی اننگز میں 4 رنز پر آؤٹ ہوئے، سڈنی ٹیسٹ کی دونوں اننگز میں 0 پر آؤٹ ہوئے، اور اس کے بعد بنگلہ دیش کے خلاف راولپنڈی ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں 2 رنز پر، دوسری اننگز میں 37 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، اور دوسرے راولپنڈی ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں 0 پر اور دوسری اننگز میں 3 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ یہ عبداللہ شفیق کی پرفارمنس ہے۔ اور اگر دیکھا جائے پاکستان کے دورہ آسٹریلیا 2023-2024 سے اب تک پاکستان کا صرف ایک ہی بیٹسمین ہے جس نے 35 سے زیادہ ایوریج کے ساتھ رنز کیے ہیں، اور مجموعی طور پر صرف 2 بیٹرز ہیں جن کی ایوریج 30 رن فی اننگ سے اوپر ہے، اور وہ بھی ٹیسٹ فارمیٹ میں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی بیٹنگ لائن کتنی زیادہ جدوجہد کر رہی ہے۔ محمد رضوان نے دورہ آسٹریلیا سے لے کر اب تک 487 رنز کیے ہیں، 69 کی ایوریج ہے، 1 سنچری اور 2 ففٹیاں کی ہیں۔ شان مسعود نے 286 رنز کیے، لیکن 28 کی ایوریج ہے، 3 ففٹیاں ضرور کی ہیں۔ آغا سلمان کی ایوریج 32 ہے، 261 رنز کیے ہیں، 3 ففٹیاں بنا چکے ہیں۔ سعود شکیل نے 1 سنچری سمیت 251 رنز بنائے ہیں 10 اننگز میں، جس میں 141 رنز کی اننگز بھی شامل ہے، دیگر 9 اننگز میں وہ بھی ناکام ہیں۔ بابر اعظم 10 اننگز میں صرف 190 رنز کر سکے ہیں، سب سے کم ایوریج ہے 19 کی، اور واحد ٹاپ آرڈر بیٹسمین ہے جو کہ ایک بھی 50 نہیں بنا سکے ہیں۔ سیم ایوب نے 28 کی ایوریج کے ساتھ رنز کیے ہیں، عبداللہ شفیق کی ایوریج 15.20 ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے عامر جمال ہیں ان کی ایوریج 28، اور امام الحق کی ایوریج بھی 23.50 رہی ہے۔ جب اس طرح کی بیٹنگ کارکردگی آپ کے سامنے ہو تو پھر آپ کا ٹاپ آرڈر بھی ناکام ہو رہا ہو، اور پاکستان کے سلیکٹرز، پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ انہی پلیئرز کے اوپر اعتماد برقرار رکھے، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی انہونی ہے یا نادیدہ صلاحیت ہے، قوت ہے، جو کہ ان پلیئرز کو مسلسل پاکستان ٹیم میں شامل کیے رکھتی ہے۔